اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ لقمان 21ویں سپارے میں ہے، اس کی تلاوت اور اس کے بارے میں جو کچھ اس میں وہ احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حروف مقطعات ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک آیات الحکیم، کتاب الحکیم، یہ ہیں حکمت کی آیتیں جو کتاب حکیم کی ہیں، یعنی قرآن حکیم میں حکمت کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، یعنی نیکوکاروں کے لیے۔ نیکوکار کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر تیسری بات وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے میں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے من یشتری لا والحدیث، جو خریدتے ہیں لا والحدیث، بے مقصد باتیں، کہانیاں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائیں لوگوں کو، لیضل، تاکہ بہکا دیں، عن سبیل اللہ، بغیر علم، اللہ کی راہ سے بغیر علم کے، یعنی بلا علمی میں۔ یتخذھا ہزوا، اور پھر اس کے بناتے ہیں مذاق بھی، یعنی اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کی ہنسی اٹھا دیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے اہانت والا، ذلت والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مستکبر، پیٹھ پھیرتا ہے تکبر سے، کل لم یسمع، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، کان فی اذن وقرا، گویا کہ اس کے کان میں سکل ہیں، یعنی بند ہے اس کے کان۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس ایسے لوگوں کو خوش خبر دے دو عذاب دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہے جنت، یعنی عیش و عشرت کی زندگی بعد اس کے موت کے بعد، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، تخلیق کیا، خلق السماوات، پیدا کیا آسمان، تخلیق کیا آسمان کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو آسمان کو، والقا فی الارض، اور پھر ڈال دیے زمین پر، رواسیہ، پہاڑ، تمید بکم، یہ کہ تمہارے یہ حرکت نہ کرے، الینا، میخوں کا کام دے رہے ہیں یہ جو پہاڑ، اور بسا فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے فیہا، اس میں زمین میں، یعنی کل دابہ، ہر قسم کے جاندار۔ وانزلنا من السماء ماء، اور پھر اتارا آسمان سے پانی، فانبتنا، پس اگایا اس سے، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے۔ ھذا خلق اللہ، یہ میری رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق ہے، فارونی، پس مجھے بتاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا دوسروں نے بھی کوئی ایسی تخلیق کی ہے، ان کی بھی کوئی مخلوق ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوق ہے، فارونی، پس مجھے بتاؤ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا خلق الذین من دونہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی لوگوں نے بھی، دوسروں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے؟ بل الظالمون، بلکہ ظالم جو ہیں، فی ضلال مبین، گمراہی میں سری۔ پھر آگے آ گیا لقمان علیہ السلام کا ذکر، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی لقمان الحکمت، لقمان علیہ السلام کو حکمت، دانائی، انشکر للہ، کہ یہ شکر کرے اللہ کا،
انشکر للہ کہ شکر کرے اللہ کا، وہیں یشکر اور جو شکر کرے فإنما یشکر لنفسہ، بس وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور من کفر، اور جو کفر کرے فإن اللہ غنی حمید، بس اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور حمد والے ہیں۔ جو کوئی کفر کرے تو اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ومن کفر، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ ومن کفر، جو کفر کرے فإن اللہ غنی حمید، بس اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے شک بے نیاز ہے، ہر چیزوں سے خوبیوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لقمان، جب کہا لقمان علیہ السلام نے لابنہ، اپنے بیٹے سے، وہ یعظہ، اور وہ پھر ان کو نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، یا بنیا، پہلی بات کیا کہی، یا بنیا لا تشرک باللہ، ہے میرے بیٹے نہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ اور وہ یعظہ، اور پھر وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے بیٹے کو، یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، عظیم، ظلم عظیم ہے، جس کی کوئی معافی نہیں، جس کی کوئی تلافی نہیں۔ ان شرک لظلم عظیم، ظلم جو ہے، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، ووصینا الانسان، اور وصیت کی انسان کو، ہم نے وصیت کی، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے بارے میں، یعنی کہ ان سے نیکی کرو۔ حملت امہ وانا علی وان، جنا اس کی ماں نے اس کو تکلیف در تکلیف میں، وفصالہ، اور پھر دودھ پلایا فی عامین، 2 سال، انشکر لی، تو رب تعالیٰ فرماتے میرا بھی شکر ادا کر، ولوالدیک کا، اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، تو یہ میری طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ سے جھگڑیں والدین، الا تشرک، یہ کہ شرک کرے تو بھی، میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، بس ان کی اس بات میں اطاعت نہ کرنا، فلا تطعہما، اس بات میں یعنی شرک کے بارے میں ان کی بات نہیں ماننا، وصاحبہما فی الدنیا، اور پھر ان کو ساتھ رکھنا دنیا میں بھی معروفہ، اچھے طریقے سے، واتبع، اور پھر اس راستے پر چل، سبیل ما اناب الیہ، اس راستے پر چل جو میری طرف آ رہا ہے، میری طرف رجوع کر، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے، کیا عمل کیے دنیا میں۔ ثم الیہ مرجعکم، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، فانبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا بما کنتم تعملون، یعنی وہ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہاں سے، جو کچھ تم عمل کر رہے تھے۔ یا بنیہ، پھر فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، کہ اگر نیکی جو ہو، انہا ان تک مثقال حبۃ، ایک رائی کے دانے کے برابر، من خردل، رائی کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو پتھر میں، او فی السماوات، او یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں، وہ چھوٹی بھی نیکی جو بھی ہے ذرہ برابر بھی، یات بہ اللہ، اس کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ، اس نیکی کو بھی اس نے لکھ رکھا ہے۔ ان تک مثقال حبۃ، اگر چھوٹی دانے کے برابر بھی ہو، من خردل، رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو پتھر میں، چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمان میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں پوشیدہ ہو، یاد ہے بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو یا برائی کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خبردار اور باریک بین ہے۔ پھر آگے فرمایا اس نے لقمان علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور حکم دے نیکی کا، وانہا عن المنکر، اور روک برائیوں سے روک، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور پھر صبر بھی کر جو تجھے تکلیف پہنچی اس راستے میں، جو تجھے اس راستے میں تکلیف پہنچے گی اس پر صبر بھی کر، واصبر علی ما اصابک، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے، ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک، اور نہ پھلا اپنے گال، یعنی
شیخی نہ بگاڑ، ولا تصائر اور نہ شیخی بگاڑ، خدک للناس سے اپنے کھالوں کو بلا لوگوں کے سامنے، ولا تمشی فی الارض مرحا اور نہ زمین پر اکڑ کر چل، یعنی نہ شیخی بگاڑ اور نہ ہی ولا تمشی فی الارض مرحا اور نہ ہی چلنا زمین پر اکڑ کر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند فرماتا کل مختال فخور ہر کل مختال فخور شیخی بگاڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ واقصد فی ماشی کا اور اپنی میانہ روی اختیار کر، فی ماشی کا اپنی اعتدال اختیار کر اپنی رفتار میں، واقصد قصد کر یعنی اعتدال کر، فی ماشی کا اپنی چال میں، واغضض من صوتک کا اور اپنی واغضض من صوتک کا اور نیچے رکھ دبی رکھ اپنی آواز کو۔ ان انکر الاصوات لصوت الامیر بے شک سب سے بڑی جو انکر الاصوات ہے تکلیف دہ جو آواز ہے لصوت الامیر گدھے کی ہے، یعنی وہ جب زور لگاتا ہے تو اس کی آواز بھی نکلتی ہے، یعنی گدھے کی آواز ہے زیادہ پکارنے والے کی، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو نرم رکھو، کیونکہ ان مثال دے دی فرمائی ان انکر الاصوات لصوت الامیر سب سے گندی آواز جو ہے، بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی ہے۔ الم تروا ان اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض کہ اس نے آسمان مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی السماوات ما فی الارض جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، ما فی الارض جو زمینوں میں ہے، واسبغ اور پھر اصبح ظاہر کر دی نعمتیں تم پر کر دی، علیکم نعمہ اپنی نعمتیں تم پر پھیلا دیں، ظاہرۃً و باطنۃً ظاہری اور باطنی، من الناس اور میں لوگوں میں سے میں یجادلو جو جھگڑتے ہیں فی اللہ کے بارے میں بغیر علم، لا علمی میں، ولا ہدی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت ہوتی ہے، ولا کتاب منیر نہ ان کے لیے کوئی اس کے دلیل ہے، ولا کتاب منیر نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا کہتے ہیں قالوا بل نتبع ہم تو پیروی کر رہے ہیں ما وجدنا جو پایا ہم نے علیہ آباءنا اپنے باپ دادوں کو جس پر پایا اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اور لو کان الشیطان اور اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ان کو الی عذاب السعیر دیکھ دیا آگ کے عذاب کی طرف۔ ومن یسلم اور جو شخص جھکا دے یسلم وجہہ الی اللہ اللہ کے سامنے اپنا چہرہ، وہو محسن اور نیکوکار ہو، فقد استمسک پر اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور اور عاقبت جو اچھے امور عاقبت جو ہے وہ اچھے کاموں میں ہے، وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور اچھے کاموں کا جو اللہ کی طرف ہی ہے۔ امن کا فرا اور جو کفر کرے فلا یحزنک پس آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلیف نہ پریشان ہو کفر اس کفر کا، الینا مرجعہم ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، فننبئہم بما عملوا پس ہم ان کو بتا دیں گے جو انہوں نے عمل کیا۔ ان اللہ علیم بذات صدور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جانتا ہے بذات صدور سینہ کے حالوں کو بھی۔ نمتعہم قلیلا ہم ان کو تھوڑی سی نمتعہم فائدہ دیتے ہیں قلیلا تھوڑا سا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ پھر ہم کو عاجز کر دیں گے عذاب غلیظ دردناک عذاب کی طرف۔ تو یہ ہے یہاں تک آج رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اپنے کیا کرو اپنی آواز کو بھی دبی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ تو یہاں تک آج رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ دے، عقل دے اور ہم اس کی اطاعت میں کوئی زندگی گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو یہی دعا ہے کہ سب کے لیے آپ بھی دعا کریں گے
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے اور عقل دے کہ ہم اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ۔